میرے دوستو، جس شخصیت کو آپ حضرات یہاں سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، بس میں بہت جلد حضرت مفتی صاحب کو آپ حضرات کے روبرو کرتا ہوں، لیکن میں بتاتا چلوں کہ حضرت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ایسی شخصیت ہے کہ جن کے قرآن و حدیث جن کے نوک زبان ہوتی ہے، اور یہ میں کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا، میرا خود تجربہ ہے کہ طالبانہ زندگی میں جب میں حضرت کے پاس پڑھ رہا تھا، ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مضمون لکھ کر دو۔ میں نے حضرت کے حوالے کر دیا کہ حضرت یہ تو میرے بس کا ہے نہیں۔ کچھ وقت میں حضرت نے 6-7 صفحات پر مشتمل وہ مضمون مجھے لکھ کر دیا، جو میرے لیے پڑھنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس لیے جو میں حضرت کے بارے میں بتا رہا ہوں کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آپ مقرر شعر بیاں ہونے کے ساتھ ساتھ ادیب زماں، شاعر بے بات، استاذ محترم جن سے میری مراد حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی، ناظم تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر و ناظم تعلیمات جامعہ سراج العلوم ہیں۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا اپنے گراں قدر کلمات سے ہم سامعین کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم۔ وقال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك۔ وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون۔ وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين۔ وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے بالکل پاس میں ایک بڑی عظیم شخصیت جن کی نسبت بہت بزرگوں سے ملتی ہے اور خود حضرت والا شہر بھیونڈی کے لیے بہت بڑی شخصیت ہیں۔ آپ اس مسجد کے اندر امامت اور خطابت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یقیناً آپ کے ناصحانہ کلمات، آپ کی بصیرت افروز باتیں اس محلے کے لوگ مسلسل سماعت کرتے رہتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد آج کے اس پروگرام کے سرپرست حضرت مولانا محمد سلمان اختر صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ کی ہے۔ یہ چھپے ہوئے رستم ہے، مجھے بہت بعد میں پتہ چلا۔ ان کی نسبت اور ان کا تعلق ایسے خانوادے سے ہے کہ جس کا ذکر آتے ہی اللہ اور رسول کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا ایک گہرا ربط حضرت مولانا ضمیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، جو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے چہیتے شاگرد تھے، جو اپنے بزرگوں کے اشارے پر جلال پور مدرسہ کرامتیہ میں فروکش ہوئے، اعظم گڑھ سے آ کر کے، اور زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم و تدریس اور امت مسلمہ ملت اسلامیہ کی دینی رہبری اور رہنمائی کے لیے تقریر و خطابت کے میدان میں ایسا کمال حاصل کیا کہ یہ کمال بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ ہمارے بہت ہی بزرگ عالم دین حضرت مولانا فیاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو فرقانیہ کے ذمہ داروں میں سے ہیں، وہ جب حضرت مولانا ضمیر احمد صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی تقریر، ان کی خطابت، ان کے علمی کمالات کا چرچا کرتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ نے ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اکابرین میں کیسا اخلاص رکھا تھا اور کتنی جانفشانی کے ساتھ انہوں نے امت کی رہنمائی اور رہبری کا کام کیا تھا۔ پوری رات لوگ ان کی تقریر سنتے رہتے تھے، کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی، پورے مجمع کے اوپر ایک سناٹا طاری رہتا تھا۔ تو حضرت مولانا سلمان اختر صاحب مظاہری دامت برکاتہم کا جہاں اپنا ایک مقام ہے، وہیں بزرگوں کے ساتھ ان کی نسبت بھی ہے، ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں۔ یہ ایک بابصیرت، متقی، پرہیزگار، کم گو کم آشنا، دیر آشنا عالم دین ہے، لیکن اپنے مقام پر رہ کر کے یقیناً ان کی خدمات
قابل ستائش ہیں۔ ہم اپنی طالب علمانہ زبان میں حضرت کی کیا تعریف کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت کی دعوت پر ہمارے یہ عالم نشریات کے ڈائریکٹر صاحب نے، جنہوں نے پورے شہر کی مسجدوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے محنت کر کے متولیان کو اور ائمہ کو راضی کر کے مختلف مساجد کے اندر جید علماء کرام کے بیانات کو طے کرایا ہے، بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کو اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو، ہماری ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کو اسلامی تربیت اور دینی باتیں سکھانا، ان کی تربیت کرنا، یہ وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ حضرات اخبارات میں، سوشل میڈیا پر نہ جانے کیسے کیسے واقعات سنتے ہیں کہ ہماری بچیاں اپنے مذہب سے برگشتہ ہو کر کے، دین سے بالکل انحراف کر کے غیروں کے ساتھ یارانہ کرتی ہیں، اور اس کے بعد انہی کی ہو کر کے اپنی بھی زندگی کو اجیرن بناتی ہیں، اور پورے خاندان ہی نہیں پوری ملت اسلامیہ کے دامن کے اوپر دھبا اور داغ آج لگاتی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دینی تربیت نہیں، اسلامی ماحول نہیں، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے نوجوان نہیں پڑھتے، صحابیات اور ازواج مطہرات کے تذکرے اور ان خواتین اسلام کے تذکرے سے ہماری بچیاں ناآشنا ہیں، جن کی آغوش میں، جن کے گہوارے میں، جن کی گود میں بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے اکابرین، اسلاف اور بزرگوں نے صرف جنم نہیں لیا، جنم لینے کے بعد پوری ملت کے لیے وہ ایک خوبصورت اور شاندار تاریخ رقم کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمیں اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہ توقع قائم رکھنی ہے، بس صرف ضرورت ہے انہیں سمجھانے کی، ان کی فہمائش کی، انہیں صحابیات اور خواتین اسلام کا تذکرہ کر کے ان کے اندر وہی صفات اور وہی خصلتیں پیدا کرنے کی آج ضرورت ہے۔ مذہب اسلام قنوطیت اور مایوسی کسی بھی حال میں نہیں دلاتا ہے، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیے، آپ علیہ السلام کو جہاں ایک طرف آپ نے یہ فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، جتنا اللہ کے دین کے فروغ کے لیے، احیاء اسلام کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے نام پر جتنا مجھے ستایا گیا، جتنی مجھے اذیت پہنچائی گئی، جتنا مجھے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور کسی کو بھی اتنا تکلیف سے، مشقت سے نہیں گزرنا پڑا۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ انبیاء کرام ہی کو اللہ کے نام کو بلند کرنے کے راستے میں تکالیف اور مشقتیں اٹھانی پڑی ہیں، اور تمام انبیاء میں بھی خاتم النبیین، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مشکلات اور مصائب سے گزرنا پڑا ہے، سوچئے اور سیرت کی کتاب پڑھیے، تاریخی واقعات کو سن کر کے
روکتے کھڑے ہو جائیں گے، کیا کچھ نہیں کیا کفار اور مشرکین نے جس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں سے یہ اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اسے کلمے کی طرف آ جاؤ۔ ایک لمبا عرصہ اس روئے زمین کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد ایسا گزرا ہے کہ اس روئے زمین پر بنفس نفیس کوئی نبی موجود نہیں ہے۔ انبیاء کی تعلیمات موجود ہیں، تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، اور تورات و انجیل کو پڑھنے اور پڑھانے والے علماء اور رہبان موجود ہیں، لیکن انہوں نے کتابوں کے اندر تحریف کی، تبدیلیاں کی، اپنی منشا کے مطابق رد و بدل کیا، تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، اور جو باتیں ان کے مفاد سے، ان کی دنیاوی اغراض سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی تھی وہ اسے حذف کر دیتے تھے یا بدل دیا کرتے تھے۔ تحریف ہو چکی تھی، یعنی صحیح صورتحال لوگوں کے سامنے موجود نہیں تھی۔ آتا ہے واقعہ کہ کچھ لوگوں کو تلاش تھی حقیقی ایمان کی، ان کا ضمیر انہیں ادھر ادھر لے کر کے بھٹکتا پھرتا تھا، لیکن چار دانگ عالم میں ہفت اقلیم کا چکر لگانے کے باوجود کوئی ایسا فرد نہیں ان کو میسر ہوتا تھا جس پر اطمینان ہو، وثوق ہو، اعتماد ہو اور بھروسہ ہو، اور اس کے ہاتھ پر وہ بیعت کر کے اپنے ضمیر کو اطمینان دلا سکیں۔ ایسے آدمی اس روئے زمین کے اوپر باقی نہیں بچے تھے۔ سن 571 ہجری میں جناب محمد الرسول اللہ، اس عیسوی میں، ہجری میں نہیں، ہجرت کی تاریخ کو آپ علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، وہاں سے ہجری تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو تاریخ منسوب ہے وہ عیسوی تاریخ کہلاتی ہے۔ 571 سال گویا کی گزر چکا ہے۔ روئے زمین پر بنفس نفیس پیغمبر موجود نہیں ہے۔ ایسے پرآشوب دور میں جب انسانیت بالکل بلک رہی تھی، سسک رہی تھی، وحدانیت کا نور اور اس کی روشنی اس دنیا سے غل ہو چکی تھی، بجھ چکی تھی، ناپید ہو چکی تھی، ایسے وقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، لوگوں کو تعلیمات اور ہدایات میں تحریف کا موقع ملا۔ خالق اور مخلوق کا جو رشتہ انبیاء کرام استوار کرتے تھے، اس درمیان کے خلا کی وجہ سے وہ رشتہ بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آفتاب نبوت و رسالت جگمگاتا ہے، اور پھر سے اس دنیا کے اندر ایک روشنی برپا ہوتی ہے۔ آپ نہیں جانتے کیا صورتحال تھی اس دنیا کی، بدترین حالات سے یہ دنیا دوچار تھی۔ آپ علیہ السلام نے جس سماج اور معاشرے کے اندر آنکھیں کھولی ہیں، وہاں ہوتا کیا تھا؟ حرم کے اندر بتوں کی پوجا ہوتی تھی، لات و منات، عزا اور ول، اور ہر قبیلے کا اپنا بت،
بتوں کو تراش تراش کر کے لوگ رکھتے تھے اور انہی کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے تھے۔ لڑائی جھگڑا ان کی فطرت بن چکی تھی۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ اس طرح سے لڑائی اور پیکار میں سرمست تھا کہ مرتے مرتے اپنے نوجوانوں کو بلا کر کے وصیت کرتا تھا کہ دیکھو فلاں قبیلے کے ساتھ ہمارا خاندانی اور پشتینی آبائی جھگڑا چلا آ رہا ہے، تم میرے مرنے کے بعد اس جھگڑے کو صرف برقرار ہی نہیں رکھنا، اس میں مزید ہنگامہ برپا کرنا، موقع ملے تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا۔ یہ بستر مرگ پر لیٹا ہوا مرنے والا اپنی اولاد کو اپنے احفاد کو وصیت کر کے مرتا تھا۔ لڑائی جھگڑا اس طرح سے تنازعات اور اختلافات کی صورتحال تھی۔ شراب پینا یہ ان کی فطرت بن چکی تھی۔ کوئی مجلس شراب نوشی سے، مے کشی سے، جام و پیمانے کے چھلکانے سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ رقص و سرود کی محفلیں سجائی جاتی تھی، عورتیں ناچا کرتی تھیں، کھلونوں کی طرح سے ان کا استعمال نہیں، ان کا استحصال ہو رہا تھا۔ اور بچیوں کی پیدائش کو باعث عار و شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جس گھر میں بچی کی پیدائش ہو جاتی تھی، جب بچی کے باپ کو بچی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی، ارے وہ بدخبری اپنے لیے سمجھے، بچی کی پیدائش تو سراپا رحمت ہے، بچی بوجھ نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ اپنا رزق لے کر کے اترتی ہے۔ ارے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں پھول جیسی، اور وہ ان کے خورد و نوش کا، لباس و پوشاک کا، تعلیم و تدریس کا، تربیت اسلامی کا کام کر کے اپنے لیے جنت خریدنے کا کام کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بھائی جن کے باپ کا انتقال ہو چکا، بہنیں ابھی غیر شادی شدہ ان کے گھروں کے اندر ہیں، وہ بچیوں کی تعلیم کا، ان کے خورد و نوش کا، ان کے رہن سہن کا بھرپور انتظام کر کے جب وہ اپنی شادی کی عمر کو پہنچتی ہیں تو نیک رشتہ تلاش کر کے ہاتھ کو ہاتھ میں دینے کی فکر کرتے ہیں۔ یہی بچیاں، یہی بہنیں کل قیامت کے دن اس باپ کے لیے سفارشی بنیں گی جس کے حق میں جہنم کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی اس کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے کر چکا ہوگا۔ بچیاں کھڑی ہو جائیں گی، اے پروردگار یہ میرے ابا جان ہیں، انہوں نے اپنا خون پسینہ بہا کر کے رات دن ایک کر کے نہ دھوپ دیکھا نہ بارش دیکھی، کمایا پہنایا کھلایا، اور جب میری عمر شادی کی ہوئی تو متقی اور پرہیزگار بچے سے میرا رشتہ کیا، جس کی بنیاد پر میں نے ایک اسلامی زندگی گزاری اور جنت میں جانے کی مستحق بنی۔ اے پروردگار میں جنت میں جاؤں اور میرا باپ جہنم میں جائے، یہ میں گوارا نہیں کر سکتی۔ بھائی کے لیے بہنیں کھڑی ہوں گی کہ ہم جنت میں جائیں، ہمارا بھائی جہنم میں جائے۔ اے اللہ میری سفارش میرے بھائی کے حق میں، بیٹی اپنے باپ کے حق میں کہے گی، اے اللہ میری فریاد کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی بیٹی کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، بہن کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ باپ کے حق میں، بھائی کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ اس بچی کی پیدائش کو نحوست قرار دیا جائے، منحوس گردانا جائے اور اسے بدخبری سے
تعبیر کیا جائے یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن نے اس تعبیر کو گوارا نہیں کیا، اور قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب خوشخبری سنائی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو کہ تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، تو کیا ہوتا تھا؟ ظل وجهه مسودا، ابھی تک چہرے پر رونق تھی، رعنائی تھی، چمک دمک تھی، لیکن جیسے ہی بچی کی پیدائش کی خبر سنی چہرہ سیاہ پڑ گیا، عبوسن قمطریرا، بالکل آدمی گمسم ہو کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، گھٹن میں مبتلا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اس خبر کو سننے کے بعد وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا۔ کوئی دیکھے گا تو مذاق اڑائے گا، تمسخر کرے گا کہ ارے ان کے یہاں تو بچی پیدا ہوئی، ان کے یہاں تو بچی پیدا ہوئی۔ قصور کسی کا نہیں ہے، خالق حقیقی اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے بچہ ہی بچہ دیتا چلا جاتا ہے، جسے چاہتا ہے بچی ہی بچی دیتا چلا جاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اولاد ذکور و اناث مشترک طور پر دیتا ہے، چند بیٹیاں بھی ہیں چند بیٹی بھی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے یہاں عجیب صورتحال ہے، اپنی بیویوں کو دھمکاتے پھرتے ہیں اگر اس مرتبہ بچی پیدا ہوئی تو یہ کر دیں گے۔ کیوں وہی کر دو؟ کیوں ایسا کر دو گے؟ کیا بچی بوجھ ہے؟ وہ اپنا رزق لے کر کے روئے زمین پر نہیں اترتی ہے؟ جو خالق چینٹیوں کو، پہاڑ کے اندر رہنے والے جانوروں کو، دریا کی مچھلیوں کو، فضا میں اڑنے والے پرندوں کو، اور جنگلات میں بسنے والے درندوں اور چوپایوں کو، وحشی اور اہلی تمام جانوروں کو روزی فراہم کرتا ہے، کیا وہ تمہارے گھر میں پیدا ہونے والی بچی جس کا تعلق اشرف المخلوقات سے ہے، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مشرف مکرم، یہ کون ہے؟ انسان ہے، مرد ہے، عورت ہے، کیا وہ اس بچی کو رزق فراہم نہیں کرے؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اس بشارت کو سن کر کے کفار اور مشرکین میں یہ صورتحال تھی، آدمی چھپتا پھرتا تھا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ ایمسکہ علی ہون، اگر وہ روکنا چاہے روکتا تھا، لیکن اس کی توہین ہوتی تھی سماج کے اندر، وہ اس اہانت کو، تحقیر اور تذلیل کو برداشت کر کے ہی روک سکتا تھا۔ ام یدسہ فی التراب، یا لے جا کر کے اپنے ہاتھ سے اپنی پھول جیسی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ یہ تھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سماجی اور معاشرتی زندگی، اور یہ تھا کفار اور مشرکین کی زندگی کا معیار۔ جوا کھیلتے تھے، کون سی ایسی برائی تھی؟ زناکاری، بدکاری، شراب نوشی، جھوٹی گواہی دینا، جانبداری کرنا، عدل و انصاف سے دور رہ کر کے صرف اپنے کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جانا، اور کمزوروں کی گردن پر پیر رکھ کر کے انہیں کچل دینا، یہ ہر زور آور اور زبردست آدمی اپنا حق تصور کرتا تھا۔ اس طرح کی زندگی گزار رہے تھے لوگ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ علیہ السلام نے پوری زندگی کا نقشہ ہی بدل کر کے رکھ دیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے توحید کا غلغلہ بلند کیا کہ سب کی پیشانی، سب کی ناک صرف پروردگار کے سامنے آ کر کے جھکنی چاہیے، یہ ناک رگڑنی ہے اور
اپنی عزت کو خاک پر رکھنا ہے تو صرف اپنے پروردگار کے سامنے رکھنا ہے، اور کسی کے سامنے یہ پیشانی نہیں جھکے گی، اس ناک کو نہیں رگڑا جائے گا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اس میرے دوستوں نقطے کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جمع کرنے کی کوشش کی، اس لیے آپ نے یا اہل مکہ نہیں کہا کہ اے مکہ کے باشندوں قولوا لا الہ، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس۔ میں نے ابھی آپ کی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس تعلق کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ ہمارے بھائی، ہمارے شاگرد بہت ہی باصلاحیت عالم دین، ماشاءاللہ موقع نہیں ملا، ورنہ آپ کو جھجھوڑ کر کے یہ رکھتے تھے۔ میں تو کرسی پر اس لیے آ کر کے بیٹھ گیا کہ نہ جانے زمین سے آسمان تک کے قلابے یہ میرے بارے میں ملا دیں گے، میں تو اس لیے جلدی سے آ کر کے بیٹھ گیا۔ بہت اچھی بات کی، چند باتیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے مقام اور مرتبہ کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ پوری کائنات مل کر کے بھی میرے دوستوں رات اور دن ایک کر دے، آپ علیہ السلام کے ایک بھی احسان کا، آپ کی ایک صفت کا کوئی ایک گوشہ بھی بیان نہیں کر سکتی، اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ کہنے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کیا نہیں کہا ہے؟ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادب۔ ہماری زبان کا یہ منہ اور مسور کی داد ہم اپنی اس ناپاک نجس اور برائیوں کی گویائی اور نطق کی عادت بنا لینے والی زبان پر آپ علیہ السلام کا نام چڑھائیں، یہ آپ کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے۔ شاعر نے یہ کہا ہے۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ دن بھر اسی زبان سے غیبت کرنا، گالی دینا۔ ہمارے نوجوانوں کی محفل میں آپ تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیے، ان کی تو ہنستے ہنستے بھی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ماں بہن کی گالیوں کے ساتھ باتیں ہوتی ہے، اور اس پر ٹھٹھا لگتا ہے۔ سامنے والا اپنی ماں بہن کی گالی سن کر کے خوش ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا جگری دوست میرا معلوم ہوتا ہے، اتنا بے تکلف ہے کہ ماں بہن کی بھی گالی مجھ سے کچھ کو دے دیتا ہے۔ یہ صورتحال ہے میرے دوست۔ جب تک گالی سے بات نہیں کی جائے گی، محفل میں رنگ نہیں آئے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کے خلاف سازش، اس کے خلاف منصوبہ بندی، یہی تو ہوتا ہے ہماری محفلوں اور مجلسوں کے اندر۔ ارے مجلس لگاؤ تو صحابہ کرام والی مجلس لگاؤ، جو یہ کہہ کر کے آپس میں بیٹھتے تھے، اجلس بنا نؤمن ساعتن، اے دوستو آؤ مل کر کے بیٹھیں اور اپنے ایمان کو جلا بخشیں، ایمان کو تازگی بخشیں، گلشن اسلام کو ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب کرنے کے لیے آؤ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں۔ صحابہ بھی مجلسیں لگاتے تھے، لیکن ہماری طرح نکڑوں کے اوپر نہیں، ہماری طرح چائے خانوں کے اوپر نہیں، ہماری طرح ڈھابوں کے اوپر نہیں، ہماری طرح الگ غلط سلط مجلسیں نہیں لگایا کرتے تھے۔ ان کی مجلسیں پاکیزہ ہوتی تھی، تقویٰ، تقدس اور طہارت کی حامل ہوتی تھی، وہاں دین کی شادابی پیش نظر تھی، وہاں ہر معاملہ الحب فی اللہ اور البغض فی اللہ کے معیار کے تحت انجام پاتا تھا۔ کسی سے دوستی ہوگی تو اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لیے ہوگی، کسی سے ناچاقی ہوگی، کوئی ہمارے نزدیک ناپسندیدہ ہوگا تو اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں، اپنی بد کرداری کی وجہ سے وہ ناپسندیدہ قرار پائے گا۔ الحب فی اللہ
والبغض فی اللہ، یہ معیار بنا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے زندگی گزاری تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی روش، یہی طریقہ، یہی سلیقہ، یہی سنت اور یہی سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بخشی تھی۔ آپ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، آپ کے دامن میں بڑی وسعت تھی، کہیں سے بھی کوئی آئے دامن فیض رحمت سے استفادہ کرے، کالا آئے اس کے لیے بھی مرحبا، گورا آئے اس کے لیے بھی مرحبا، بوڑھا آئے، جوان آئے، نوعمر آئے، عورت آئے، مرد آئے، حبشہ سے آئے، روم سے آئے، فارس سے آئے، عرب سے آئے، عجم سے آئے، ہر ایک کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت میں جگہ رہتی تھی۔ اور پھر آنے کے بعد اس کا صحیح استعمال، اس کی صلاحیت اور اس کی استعداد کی شناخت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ضرورت ہے اسی طرف رجوع کرنے کی۔ یہ ہمارا نوجوان گروہ کا گروہ جو رات بھر سڑکوں پر نظر آتا ہے، جو چائے خانوں پر مستیاں کرتا نظر آتا ہے، جو ڈھابوں کے اوپر بیٹھ کر کے سرمستیاں کرتا رہتا ہے، اس نوجوان طبقے کی نگرانی اور نگہداشت کون کرے گا؟ گھر کا سرپرست کرے گا، گھر کا ذمہ دار کرے گا۔ وہ دیکھے ہمارا بچہ کس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، کس کا ہم نشین ہے، وہ صحبتیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ نیک صحبتوں کا انتخاب کرنا پڑے گا، نیک لوگوں کی مجلسوں میں لانا پڑے گا، اہل مدارس سے، اہل مکاتب سے، علماء سے، مؤذنین سے، طلباء سے، دینی کام کرنے والے دعات سے، مبلغین سے، خانقاہوں سے، صوفیہ سے، ارباب سلوک سے، انہیں کسی نہ کسی درجے میں جوڑنا پڑے گا، ورنہ یہ شتر بے مہار کی طرح سے اگر آزاد پھرتے رہے تو پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ اپنے کنبے اور خاندان کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوں گے، اور ملت اسلامیہ کی پیشانی پر یہ بدنما داغ بنیں گے۔ صحبت صالح تورا صالح، نیکوں کی صحبت میں آؤ، نیک بن جاؤ گے۔ صحبت طالح تورا طالح کنت، بروں کی صحبت میں بیٹھو گے، برے بن جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پاکیزہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بیٹھنا ہے تو کسی عطار اور خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھو، پیسہ رہے گا خوشبو خرید لو گے، نہیں رہے گا ایک پھایا وہ دے دے گا، بدن پر کپڑے پر لگا کر کے مہک اٹھو گے، نہیں تو کم از کم جب تک اس کی ہم نصیبنی میں رہو گے تب تک تو تمہیں خوشبو اس کی دکان سے ملتی رہے گی۔ اور اگر بھٹی کے پاس بیٹھو گے جہاں دھواں اٹھ رہا ہے، چنگاریاں اٹھ رہی ہیں، وہاں بیٹھنے سے تمہارا بدن نہ جلے لیکن تمہارے دامن کو ضرور کوئی چنگاری جلائے گی، نہ جلے، دھواں پہنچے گا، تمہارا کپڑا، تمہارا چہرہ، بدن کا کھلا ہوا حصہ یقینی طور پر اس دھوئیں سے متاثر ہو کر کے رہے گا۔ تو ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ ہمیں اپنے ماحول کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کیسا رکھنا چاہیے؟ پاک باز، نیک سیرت، نیک طبیعت اور نیک فطرت لوگوں کی ہم نشینی اور ان کے ماحول کو پکڑنا چاہیے۔ انشاءاللہ ان کے صدقے میں، ان کی نسبت سے اللہ ہم کو بھی نیک بنا دے گا۔ اپنے بچوں کے اوپر نگرانی رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی خوبیوں اور ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر کے ان کا اسی انداز میں بھرپور استعمال کیا کرتے تھے۔ صحابہ کی ایک پوری جماعت آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی
اس چھوٹی سی جامعہ اور یونیورسٹی میں دن میں بھی آپ سے آ کر کے سیکھتے تھے، جسے ہم صفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی صفہ ہی کا چرپا ہے یہ مدارس اور مکاتب، یہ سب اسی سنت سے اکتساب فیض کرتے ہوئے مدارس اور مکاتب اور صوفیہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان کو آپ کم مت سمجھیے، یہ بوریا نشین ہیں، ان کی اہمیت بہت بلند ہے، ان کی اہمیت کو محسوس کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں کیا نہیں کہا ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ارے بھائی وارث کون بنے گا؟ ہمارا بیٹا ہی تو بنے گا، وہ لولا صحیح، وہ لنگڑا صحیح، لیکن ہماری وراثت کا حقدار ہمارا بیٹا ہی ہوگا۔ آپ کتنے ہی ہینڈسم کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ہم آپ کو اپنی جائیداد سے ایک پائی دینا بھی گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وارث ہیں انبیاء۔ یقیناً ہمارے اندر، علماء کے اندر کمزوری ہے، لیکن آپ اسی کمزوری کے ساتھ ان کی ہم نشینی اختیار کرو، یقیناً اپنے اندر آپ کو تبدیلی محسوس ہوتی ملے گی۔ ہم نہیں کہتے کہ سرخاب کا پر لگ گیا، کچھ نہیں، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہم آپ کو روشناس کرائیں گے۔ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خود اس پر عمل نہیں کر پاتے ہیں، لیکن آپ میں سے اگر کسی نے عمل کر لیا ہماری بتائی ہوئی بات پر تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا، سعادت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو علماء کی ہم نشینی یا جو گشت کرنے والی جماعتیں ہیں، جو چلت پھرت کرنے والے داعی ہیں، ان کی صحبتیں تو آپ کو ہمہ وقت ہر محلے میں میسر ہو سکتی ہیں۔ آپ ان کی صحبت میں اپنے بچوں کو رکھنے کی کوشش کیجیے۔ علماء اور طلباء کی صحبت کے لیے آپ کو مدرسہ جانا پڑے گا، امام صاحب کو ڈھونڈنا، یہ دعات اور مبلغین تو ہر محلے کے اندر آپ کو ملیں گے۔ ان کے ساتھ اپنے بچوں کو لگا کر کے دیکھیے، زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی۔ اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ صرف موجودہ حالات میں امت مسلمہ کے اوپر جو حالات ہیں، جو ستم اور مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کیا ان کے اوپر رونا دھونا اور انہی کا تذکرہ اور چرچا کر دینا کافی؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مذہب اسلام اور اس کے پیش کرنے والے پیغمبر نے امت کو کسی بھی حال میں مایوس کرنے کا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ آپ کو ستایا گیا، لیکن آپ کی شان کیا بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکان بکھرتی رہتی تھی، جس سے بھی ملتے تھے آپ کبھی اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے نہیں ملتے تھے، خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملا کرتے تھے۔ جب غزوہ احزاب چاروں طرف سے حملہ آوروں نے، مشرکین اور یہود، تمام قبائل ایک، حزب کی جمع احزاب ہے، تمام گروہ کفار اور مشرکین کے، یہود کے، منافقین کے، سب ایک ہو کر کے بڑی جمعیت کے ساتھ مدینۃ المنورہ کی عید سے عید بجانے کے لیے آئے تھے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو کفار اور مشرکین کی فوج کا جائزہ لینے جب بھیجا ہے تو یہ کہہ کر کے بھیجا ہے کہ واپس آ کر جب تک پوری صورتحال مجھے نہ بتا دینا، کسی ایک بھی مدینہ کے باشندے مسلمان کو وہ بات مت بتانا۔ کیوں ایسا کیا تھا؟ کہ کہیں ان کی تعداد کی کثرت سے، ان کے آلات حرب و ضرب کی کثرت سے، ان کے جنگی ساز و سامان کی زیادتی کو
محسوس کر کے مسلمانوں میں ڈر، مایوسی اور بزدلی، بے ہمتی نہ پیدا ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قطعاً نہیں، حذیفہ سن لو، تم کو میں بھیج رہا ہوں جائزہ لینے کے لیے، کسی ایک امتی کو آ کر کے تب تک مت بتانا جب تک پوری صورتحال سے مجھے واقف نہ کرا دینا۔ یہ انبیاء کی سنت رہی ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام جنہوں نے اپنا ایک بیٹا یوسف علیہ السلام ایک عرصہ ہوا کھو چکے، اور پھر دوسرا بیٹا بھی گم ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ اے میرے بیٹو، جاؤ تلاش کرو، یوسف کو بھی تلاش کرو، اور اس کا بھائی جو بنیامین اب گم ہو گیا ہے اس کی بھی تلاش کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت رہو۔ بچوں نے کیا کہا تھا؟ یا اسف، اے ابا جان آپ کس بات میں آخر ہر وقت جو ہے ڈوبے رہتے ہیں، افسوس میں مبتلا رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات مت کرو میرے سامنے، اور جاؤ پوری ہمت کے ساتھ، مردانگی کے ساتھ تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ تو میرے دوستو، موجودہ حالات میں قنوطیت کی باتیں، مایوسی کی باتیں، بزدلانہ باتیں خبروں میں آپ کو ملیں گی، سوشل میڈیا پر آپ کو ملے گی۔ فلسطین کو پڑھو، جہاں بھی، کیا ہندوستان کے اندر مسلمان حالات سے دوچار نہیں ہے؟ ذہنی طور پر مسلمان کتنا، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج مایوسی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ مایوسی بالکل ختم ہونی چاہیے۔ جس دنیا کو بنانے اور سنوارنے کے لیے آج ہم لگے ہیں، وہ دنیا کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی ہے۔ اپنی آخرت کو سنوارو اور پوری ثبات قدمی کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کا کام کرو، انشاءاللہ وہی صورتحال آپ کے سامنے ہوگی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ پہلے اپنے ایمان کو تو تازگی بخشو، ویسے اپنا ایمان تو طاقتور بناؤ کہ ایک اللہ کی ذات جس کا غلغلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں سے بلند کر کے یہ بتلایا تھا کہ وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، اسی کے قبضے قدرت میں تمہاری جان ہے۔ موت و حیات کی کشمکش اللہ کی طرف سے ہی آ سکتی ہے۔ جس کے لیے اللہ نے زندگی لکھی ہے، دنیا کی کوئی طاقت وقت سے پہلے اسے مار نہیں سکتی، اور جس کی موت مقدر ہو چکی ہے، دنیا کی تمام طاقتیں ایک لمحہ کے لیے اس کو آگے چلا بھی نہیں سکتی۔ رہ گیا رزق کا مسئلہ، پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ ترزقون کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ کیا ان پرندوں سے بھی تمہاری سوچ اپنے پروردگار کے تعلق سے گر گئی ہے؟ جو اپنے گھونسلوں میں رات بسر کرتے ہیں اور کوئی ذخیرہ اندوزی رزق کی نہیں کرتے ہیں، صبح میں خالی پیٹ نکلتے ہیں، پروردگار ان کے کھانے پینے کا، رزق کا انتظام کرتا ہے، شام کو اپنے گھونسلوں میں جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ کیا یہ بھی معیار نہیں رہ گیا ہمارا؟ بچیوں کی پیدائش کو ہم بہت سمجھنے لگے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اسقاط حمل بہت کروایا جاتا ہے بچوں کی کثرت کی وجہ سے۔ یہ چیزیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ حضور نے تو یہ ارشاد فرمایا
تزوجوا الودود الولود فإني مکافر بکم الامم، تم شادی کرو تو ایسی خاندان اور ایسی نسل کی عورت کو تلاش کر کے کرو جس خاندان میں عورتیں کثرت کے ساتھ بچے جنتی ہیں، پیدا کرتی ہیں، بچوں کی پیدائش۔ ارے تم پیدا ہوئے، تمہاری وجہ سے، موجودہ لوگوں کی وجہ سے حالات میں تنگی آ سکتی، جو آنے والا ہے وہ تمہاری اس تنگی کے لیے جواب دے تھوڑی نا، تمہاری وجہ سے یہ معاشی تنگی ہے، اپنے آپ کو کیوں نہیں دفن کرنے کے لیے ایک مرتبہ کہنا بھی نہیں چاہیے، ہم اس بات کے لیے آپ کو آمادہ بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو آنے والا ہے وہ اپنا رزق لے کر کے آ رہا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کی آمد پر پابندی لگانے والے؟ کل قیامت کے دن بات پرس ہوگی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس طرح یہ کفار اور مشرکین اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، میدان محشر میں وہ درگور کی ہوئی بچی کھڑی ہو کر کے اپنے پروردگار کے سامنے جب اللہ کہے گا، اس سے پوچھے گا کہ بھائی تم کو کیوں زندہ درگور، کیا بتائے گی؟ انہی کا نام لے گی نا کہ پتہ نہیں کیوں میرے ابا نے مجھ کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا تھا۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کا ناطقہ بند مت کرو، ان کی آمد پر روک مت لگاؤ، اسقاط حمل مت کرواؤ اس بنیاد پر کہ تمہیں رزق میں تنگ حالی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بالکل نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو یہ اسقاط حمل جو بلا وجہ کرایا جاتا ہے یہ بھی اس وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کی فہرست میں اور اس کے ضمن میں آتا ہے، ایک ہے ضرورت کی وجہ سے کہ اگر بچے کو ساقط نہیں کرایا گیا تو ماں کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ آپ علماء سے، مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھ کر کے آپ قدم کو آگے بڑھائیے، لیکن عام حالات میں میرے دوستو بالکل اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کل قیامت کے دن وہ بچی کھڑی ہو جائے گی ہمارے سامنے، پھر ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کوئی جواب ہم سے نہیں بن پڑے گا۔ جس پیغمبر نے خواتین کو یہ مقام بخشا تھا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتا کر کے اولاد کو ان کے قدموں میں بچھا دیا تھا، جن بہنوں کو ناز و انداز کے پرورش کرنے کے لیے بھائیوں کو ترغیب دیا، جس بیوی کو بچی کو پروان چڑھانے کے لیے باپ کو ترغیب دی، بیوی کو خاتون خانہ بنا کر کے گھر کی روشنی قرار دیا، آج ہماری وہ مائیں اور وہ بہنیں بھی کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا، گھروں سے باہر رہنا اور اپنی آسائش کے لیے، آرائش اور زیبائش کا انتظام کرنے کے لیے بے پردہ بے محابہ ہو کر کے کمپنیوں کا رخ کرتی ہیں، سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ میرے دوست، مردوں کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، ہم نے اپنے قوام ہونے کا ثبوت نہیں دیا، جس کی وجہ سے میرے دوستو بہت سی بیچاری پریشان حال ہیں، بیوائیں ہیں، یتیمی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کے لیے اگر کوئی نظم و نسق ہم اور آپ سوسائٹی اور یونٹی کی شکل میں نہیں کریں گے تو پھر کسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بہت مقام دیا، اوج ثریا پر پہنچا دیا۔ کم سے کم جن کے یہاں ایسی کوئی افتاد نہیں ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف آرائش کے لیے، زیبائش کے لیے، اگر آسائش کے لیے وہ گھروں سے بے پردہ نکلتی، بے پردہ تو کسی بھی عورت کو نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس طرح کا کام بالکل نہیں۔ یہی صورتحال ہوتی ہے، غیروں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، ان کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں اور کچھ عشق کی باتیں ہوتی ہیں، پھر ایک دوسرے سے
بات بنتی ہے اور یہ آگے بڑھ جاتی ہے، ارتداد کی ڈگر پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ایسے مذہب کو جس مذہب نے ان کی قسمت کو چار چاند لگایا تھا، اس مذہب کو ٹچ کر کے وہ غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ہم اپنی نوجوان نسل کو اگر سنبھالنا چاہتے ہیں تو اس آیت کو پڑھیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تم سب کے لیے اللہ کے رسول کی اس رسولانہ زندگی میں اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ آپ کسی کے باپ ہیں، آپ کسی کے بیٹے ہیں، آپ کسی کے دادا ہیں، کہ کیا رشتوں کا تعلق آپ سے نہیں ہے؟ آپ کی شادی ہوئی ازواج مطہرات ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ ہر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وہی سلوک روا رکھے۔ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کیسا محبت بھرا، شفقت بھرا برتاؤ کیا، آپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ وہ برتاؤ کریں۔ آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ خدمت کے کیسے کیسے بیش بہا کارنامے اور میرے دوستوں نقوش ثبت کیے ہیں۔ تاریخ انسانی ایسے انقلابی شخص کو پیش کرنے سے پہلے بھی قاصر تھی، آج بھی قاصر ہے، قیامت تک عاجز اور قاصر رہے گی۔ تمام خوبیوں اور کمالات کا حامل بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیغمبر کو یہ مژدہ سنا کر کے مبعوث فرمایا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ بیچارے کچھ جانتے نہیں جو ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں ہم کیسے ہو گئے، ہماری زندگی کیا اسلامی زندگی ہے، ہماری روش، ہمارا چال چلن کیسی ہے؟ غیروں کی تہذیب کے دلدادہ ہو گئے، سر سے لے کر پیر تک دیکھو، خوراک میں، پوشاک میں، شادی بیاہ میں، رسم و رواج میں، خرافات میں ہم غیروں سے آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اپنے نبی کی سیرت نہ ہمارے چہرے پر آیا ہوتی ہے، نہ ہمارے بدن پر نظر آتی ہے، نہ ہمارے کھانے پینے کے طور طریقوں میں نظر آتی ہے، نہ ہماری شادی بیاہ کی رسم و رواج میں نظر آتی ہے۔ ہماری تجارتیں جھوٹ سے بھر گئی، ہمارے معاملات دغا بازی اور خیانت پر مرتب ہونے لگے۔ تو پھر کس طرح سے میرے دوستو ہمارے لوگ، ہمارے آس پاس کے برادران وطن ہماری زندگی کو دیکھ کر کے کوئی درس اور سبق لے سکتے ہیں؟ ارے سبق پھر پڑھ، عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا وہ اسباب دہراؤ، سیرت پیغمبر پڑھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک فرد کے لیے کانا متواصل الاحزان دائم الفکر، ہر وقت ایک فکر سوار رہتی تھی، ہمیشہ ایک غم میں ڈوبے رہتے تھے کہ کس طرح کفر سے اس کو باہر نکالوں، شرک سے اس کو باہر نکالوں، جہنم کے راستے پر چلنے والے کو پکڑ کر کے جنت کی شاہراہ پر کس طرح سے لگا دوں۔ یہ فکر دامن گیر تھی، اور یہی فکر اوڑھ کر کے صحابہ کرام دنیا کے جس مقام پر بھی پہنچے ان کا استقبال کیا گیا، انہیں اپنی آبادی اور سماج کے لیے مفید اور کارآمد سمجھا گیا، ان کو جگہ دی گئی، انہیں سینے سے لگایا گیا۔ آج کیا بات ہے کہ لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، لوگ ہم کو بالکل پسند نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا کردار نبی کی کردار سے بالکل الگ کر دیا۔ ہم مغربی تہذیب کے، امریکی کلچر کے، برٹش ثقافت کے میرے دوستو دلدادہ بن گئے، اپنے نبی کی سیرت اور سنت کو ایک ایک کر کے فراموش کر دیا۔ عبادات میں آپ کی سیرت ہے، کسی حد تک وہ ہم کرتے ہیں، کیا معاملات میں آپ کی سیرت نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا پاپ نہیں ہے، خیانت کرنا گناہ نہیں ہے، بدنگاہی کرنا حرام نہیں ہے، بے پردہ ہماری عورتوں کا نکلنا اور میرے دوستوں گھومنا پھرنا، کیا یہ اسلامی تہذیب ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم نے اسلامی تہذیب اور تمدن کو
جب اتار کر کے پھینک دیا تو ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اب ہم آسمان پر رہ کر کے جگمگانے کے قابل نہیں رہ گئے۔ آسمان پر تو وہ رہے گا جو ستاروں کی طرح سے جگمگائے اور تاریکی میں لوگوں کے لیے راستہ دکھانے کا سامان اور نور اور روشنی بنے۔ جب ہم خود بجھ گئے تو پھر ہماری کوئی ضرورت نہیں رہ گئی۔ ہمیں ذلت رسوائی میرے دوستو نصیبہ بن چکی ہماری۔ اللہ ہمیں اس رسوائی سے نکالے۔ یہ رسوائی کب نکلے گی؟ رسوائی سے قوم اور ملت کب باہر آئے گی؟ جب ہر کام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و ادا کو، آپ کی سنت و سیرت کو، آپ کی روش، آپ کے چال چلن کو، آپ کے حسن معاشرت، آپ کی پاکیزگی تجارت کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنے عبادتوں کو انجام دیں، معاملاتوں کو سر کریں، اور اسی طرح اپنی سوسائٹی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو بنائیں۔ مرد بھی فیصلے کریں، عورتیں بھی فیصلے کریں۔ جب آپ کی سیرت کا نور ہمارے محلے میں چمکے گا تو پھر ہر ایک آ کر کے یہاں سے روشنی لے گا، اکتساب فیض کرے گا۔ میرے دوستو، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی آیتیں پڑھی۔ آپ سراپا رحمت ہیں سارے عالم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کیا آپ کے تذکرے کو بلند کریں گے؟ محدث دہلوی شیخ عبدالحق نے کیا کہا؟ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ آپ صاحب جمال ہیں، آپ انسانیت کے سردار ہیں۔ یا آفتاب و ماہتاب کی روشنی آپ کے چہرے سے ان کو روشنی ملی ہوئی ہے۔ آپ کی تعریف، آپ کی مدح و ثنا ممکن ہی نہیں ہے کہ ساری انسانیت مل کر کے بیان کر سکے۔ بس ایک بات کہہ کر کے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے، کوئی ذات اس لائق ہے کہ اس کی مدح و ثنا اور اس کے احسانات کا چرچا اور تذکرہ کیا جائے تو وہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ کہیں حسان ابن ثابت آپ کی میرے دوستوں خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں کہ روئے زمین پر آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی برپا ہوئی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی یہ عظمتیں مسلم ہیں، لیکن آپ کی سیرت، اس کو پڑھنا اور پھر آپ کی سیرت کے اوپر چلنا، یہ ہم سب کے لیے امپورٹنٹ اور ضروری، انتہائی ضروری بات ہے۔ آپ کی خوبصورتی کا، آپ کے حسن و جمال کا، آپ کی ولادت کا، آپ کی تجارت کا، آپ کے ہر چیز کا تذکرہ سب کار ثواب ہے۔ آپ کی سیرت پڑھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کسوٹی پر کھرے اترنا پڑے گا کہ ہر کام میں میرا اتباع اور میری پیروی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ میرا اتباع کرو گے تب اللہ سے محبت کے دعوے میں صداقت اور راست بازی ہے، ورنہ یہ صرف زبانی جمع خرچ ہوگا۔ لبیک کہہ کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اللہ کے رسول کے عاشق بن گئے۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ فَاتَّبِعُونِی، پیروکاری، اتباع، آپ کے نشان قدم پر قدم رکھ کر کے چلنا یہ ضروری ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو آج ہم یہ عہد اور فیصلہ کریں تمام سرپرستان کہ ہم اپنے ماتحت پلنے والے نوجوانوں کی، بچوں کی، بچیوں کی ذرا نگرانی رکھیں گے۔ ان کے موبائل سیٹ کو بھی ہم دیکھتے رہا کریں گے، ان کے ہم نشینوں کے بارے میں بھی ہم پتہ کریں گے۔ ان کے اندر بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی صلاحیت ہے، ان کی پنڈلیاں مضبوط ہیں، بازوؤں میں طاقت ہے، عقل اور شعور روشن ہے۔ آج اگر ان کو ہم نے صحیح راستے کے اوپر ڈال دیا تو یہ چلتے پھرتے ملت کے نمائندے اور اسلام کے داعی اور مبلغ نظر آئیں گے۔
اور اگر ہم نے انہیں یوں ہی چھوڑ دیا شتر بے مہار کی طرح سے، تو جیسے سانپ سڑکوں پر نظر آتے ہیں گھومتے ہوئے اور ہریالی کھیتیوں کو چرتے ہوئے، بالکل اسی طرح سے یہ بھی نظر آئیں گے۔ پھر وہ آپ کے لیے بھی وبال جان بنیں گے، ملت اسلامیہ کے دامن پر بدنما داغ اور دھبا بنیں گے، رسوائی، ذلت اور پستی کا یہ سبب بنیں گے۔ سب بزدل ہو جائیں گے، پست ہمت ہو جائیں گے، مایوسی اور قنوطیت کا چرچا کرتے نظر آئیں گے، ان کے اندر کبھی حوصلہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ایمان یہ حوصلہ بخش مادہ ہے، اور مذہب اسلام پر عمل کرنا یہ اسے مزید تقویت پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان میں پختگی پیدا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار پر، اقوال و اعمال پر تا دم واپسی آخری سانس تک عمل کرتے کرتے اس عارضی اور فانی دنیا کو لات مار کر چلے جانے کی اور جنت میں داخلہ پانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لیجیے